کہ غالباً 11ویں دفعہ میں اے پی سی سی چیئر کر رہا ہوں. اگرچہ یہ ایک بڑا متاثر کن نمبر ہے، لیکن کاش یہ 11 باریاں ایک ساتھ ہوتیں تو شاید آج پاکستان کہیں اور کسی ٹریجیکٹری کے اوپر ہوتا. ہر بار جب کسی ایک ڈیولپمنٹ جرنی کی طرف ہم چلے ہیں تو اس کو ڈسرپشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج کی دنیا میں کسی ملک کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اگر وہ خود کو مضبوط، خود مختار اور خوددار دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک مضبوط معیشت کی بنیاد رکھے. ڈیولپمنٹ بجٹ کسی بھی اکانومی کے اندر اس کے مستقبل کی انویسٹمنٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے گزشتہ چند سالوں سے ڈیولپمنٹ بجٹ کا تناسب ہمارے قومی بجٹ کے اندر سکڑ رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک نہایت پریشان کن حقیقت ہے. چونکہ ہماری آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، ہماری ترقی کی ضروریات کا تقاضا بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل ڈسپلن ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن سکڑ رہی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آدھے اخراجات قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں، اور وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے حصے کے فنڈز جاری کرنے کے بعد بمشکل اتنے اس کے حصے میں وسائل رہتے ہیں کہ وہ قرضوں کی ادائیگی کر سکے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے جس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے. چونکہ اگر ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے سپیس پیدا نہیں کریں گے تو وہ تمام شعبہ جات جو وفاقی حکومت کے دائرے اختیار میں آتے ہیں ان میں ہماری کارکردگی بری طرح متاثر ہوگی، اور اس سے ہمارا مستقبل پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اپنے ریونیوز میں اضافہ کریں. آج ہم سب کی پاکستان کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمیں بہترین سڑکیں ملیں، ہمیں بہترین ہسپتال ملیں، ہمیں بہترین یونیورسٹیاں ملیں، ہمیں بہترین انڈسٹری لگانے کے مواقع ملیں، اور اس کے لیے بجلی کا، گیس کا، پانی کا، ہر لاجسٹکس کا عنصر بہترین اور کمپیٹیٹو جگہ پر ہو. ہماری ریلوے دنیا کی سب سے بہترین ریلوے ہو، ہماری ایئر لائن دنیا کی موسٹ ایفیشینٹ ایئر لائن ہو. یہ سارے گولز جو ہیں انہیں اچیو کرنے کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھیں تو پاکستان کمز امانگ دا لوئسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کنٹریز. پاکستان کا شمار دنیا میں سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے. ہماری یہ سطح بمشکل 10% سے اوسط بڑھی ہے، جبکہ وہ کامیاب ممالک جو ہمارے ہم پلہ ہیں یا جو ہم جیسے تھے اور آگے نکل گئے وہاں پہ 16 سے 18% ہے. تو لہٰذا اگر ہم اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ہمیں پاکستان میں ٹیکس کلیکشن، ٹیکس کی چوری اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کو بھی اب ایک نیشنل سیکیورٹی کا تقاضا سمجھتے ہوئے ٹاپ موسٹ پرائرٹی دینی ہے، اور ہر پاکستانی شہری کو ٹیکس چوری کے خلاف ایک چوکیدار بن کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. کہ وہ شخص جو آمدن لے رہا ہے، جو لاکھوں کروڑوں کی آمدن لے رہا ہے لیکن وہ ٹیکس دہندہ نہیں ہے، حکومت ان کے پیچھے کوشش کر رہی ہے، لیکن ہر ٹیکس دینے والے شہری کا بھی فرض ہے کہ وہ حکومت سے تعاون کرے، چونکہ اگلے 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کے لیے ایسے وسائل باہم کرنے ہیں
کہ جن سے ہم اپنے ترقیاتی بجٹ کی ضروریات کو پورا کر سکیں، وگرنہ ہم نے پچھلے سال مالی سال کا آغاز 1400 ارب سے کیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اسے گھٹا کے 1100 ارب کر دیا گیا، اور اب اس سال کے لیے وہ مزید گھٹ کے 1000 ارب ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا ہمارے مستقبل کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے اور خطرے کا نشان ہے۔ ہمیں اس صورتحال کو ریورس کرنا ہے، اور اس کو ریورس کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس کے محصولات میں خطیر اضافہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر جو وفاقی حکومت کے وسائل ہیں ان میں جو صوبائی نوعیت کے منصوبے ہیں انہیں صوبوں کے سپرد کر کے سپیس پیدا کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے ان منصوبوں پر توجہ دے سکیں جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہیں۔ اس وقت وفاقی بجٹ کے اندر کئی ایسے اخراجات ہیں کہ جو ڈیولوشن کے بعد ڈیوالو ہو چکے ہیں اور وہ صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، لیکن اب بدستور وفاقی حکومت کے ذمے ہیں، جس سے وفاقی حکومت کی سپیس بہت سکڑ چکی ہے۔ اسی طرح جو پی ایس ڈی پی ہے 2018 تک اس میں بمشکل 12-14% تک صوبائی نوعیت کے منصوبے تھے، اور اسی لیے ہم نے 13 سے 18 کے درمیان وفاقی بجٹ کے ذریعے پورے ملک کے اندر تاریخ ساز ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھایا، لیکن 2018 کے بعد سے اس میں کریپ ان کرنے شروع کیے صوبائی منصوبے، اور پھر تقریباً اب جب ہم آئے 22 میں تو 40% منصوبے صوبائی نوعیت کے تھے۔ تو اب اگر وفاقی حکومت صوبائی نوعیت کے منصوبے کرے گی اور وفاقی حکومت کے اپنے منصوبوں کے لیے فنڈ موجود نہیں ہوں گے تو یہ صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں صوبوں کا بھرپور تعاون چاہیے ہوگا۔ تو یہ ایک بحیثیت مجموعی میکرو پکچر ہے جو ہم سب کی توجہ کی متقاضی ہے، جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ جب وسائل محدود ہیں تو ہمیں صرف ہائی پرائرٹی پروجیکٹس کو جو ہمارے قومی ہدف کے مطابق ہیں ان کو لینا ہے، اور اس سپینڈنگ کے اندر اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ویلیو فار منی یقینی بنائی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے پلاننگ کمیشن میں پروجیکٹس کی پڑتال کے نظام کو بہتر کیا ہے، جس سے الحمدللہ گزشتہ ایک سال میں کئی ارب روپے کے منصوبے ہم ان میں کاسٹ سیونگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا بھی مؤثر نظام وضع کیا ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ سیونگز ہو رہی ہیں ان تخمینوں میں کہ جو ہمیں جمع کرائے جاتے ہیں منظوری کے لیے۔ تو ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ اینڈ پرائرٹائزیشن آف انویسٹمنٹ آر ٹو ویری امپورٹنٹ پلرز ہمارے پاس جو وسائل کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اگلے سال کی پی ایس ڈی پی بناتے ہوئے جو ہمارے سامنے رہنما اصول تھے ان میں ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ منصوبے جن کے لیے ہماری غیر ملکی کمٹمنٹ ہے یا وہ غیر ملکی ملٹی لیٹرل اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کے لیے روپی کور نہیں دیں گے تو ہمیں کمٹمنٹ چارجز پڑیں گے، ان کے لیے روپی کور کو فراہم کرنا ٹاپ موسٹ پرائرٹی رکھا جائے۔ اسی طرح ہماری یہ ترجیح تھی کہ جو ہمارے اسپیشل ریجنز ہیں، چاہے وہ اے جے کے ہے، چاہے وہ جی بی ہے، چاہے وہ نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں، ان کی ایلوکیشنز کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں، اور جہاں باقی وزارتوں میں کٹوتی ہوگی ان میں ہم کسی قسم کی کٹوتی نہ کریں تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ برقرار رہ سکیں۔ تیسری ہماری جو بڑی ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ وہ منصوبے جو 70 سے 80% تک مکمل ہو چکے ہیں انہیں خطیر رقم دے کے ہم مکمل کریں اور اپنی بک سے نکالیں تاکہ ہمارا پورٹ فولیو بہتر ہو اور وہ مزید کاسٹ اوور رنز کی طرف نہ جا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ چوتھی جو ہماری ترجیح تھی
وہ یہ تھی کہ جو اڑان پاکستان کا ہمارا منصوبہ ہے اس کے تحت جو نیشنل پرائرٹی کے پروجیکٹس ہیں، اسٹریٹجک امپورٹنس کے پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے بھی ہم سپیس فراہم کریں، اور ان میں خاص طور پہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا بڑا چیلنج ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم ایک بڑا پرائرٹی کا پروجیکٹ ہے، اسے ہر قیمت پہ ہمیں تیزی کے ساتھ مکمل کرنا ہے، اور اسی طرح کنیکٹیوٹی کے اندر بعض کلیدی منصوبے ہیں جن میں سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے، اسی طرح بلوچستان کی N25 ہے، چمن کوئٹہ کراچی کی شاہراہ۔ اس طرح کے جو بڑے منصوبے ہیں جو ہمارے نیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے ضروری ہیں۔ کراکرم ہائی وے فیز 2 ہے جو کہ دیامیر بھاشا ڈیم کے اندر زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔